السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جٹ۔ اس وقت بہت ہی زیر بحث ایک معاملہ ہے ٹیپو ٹرکوں والے کا۔ ایک جوان بیٹا امیر بلاج جس کو اس دنیا سے بہت دور بھیج دیا گیا، اس کو اس دنیا سے دور بھیجنے میں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کس کی سازش تھی، یہ سارے سوالات اب آج آصف جٹ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا اس معاملے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کون اس سازش کے پیچھے تھا، جبکہ اس کا ایک انٹرویو بھی آ چکا تھا کہ وہ یہ وراثتی دشمنی کو اون نہیں کرنا چاہتا تھا، کیری نہیں کرنا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے سب سے پہلے تو ڈر تھا، ڈر اس بات کا کہ یہ ہمارے بچوں کو نہ مروا دے، ہمیں نہ مروا دے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو خاندانی دشمنی اسی کو کہتے ہیں۔ جب ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے نا دشمنی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ڈر، کہ ہم نے تو ان کو مارا تھا، اب یہ ہمیں نہ مروا دیں۔ تو یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ آپ کو بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ افسوسناک یہ ہے کہ امیر بالاج کے واقعے کے اندر جو سب سے عجیب و غریب بات یہ نکلی کہ اس کا بڑا قریبی دوست ملوث نکلا۔ خیر ابھی یہ بھی ابتدائی رپورٹ ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کیا بات ہوگی، یہ بھی تفصیلاً پتہ چلے گا۔ دراصل تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو نامزد تھے، ایک بندہ نہیں مل رہا تھا، وہ بندہ تھا باورچی۔ سی آئی اے نے جب اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی نا تو وہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا علی اصغر۔ جب سی آئی اے نے اس کو پکڑا، بڑا اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، تو سی آئی اے نے دوسرا پیندرا پھر استعمال کیا، انہوں نے اس کو دوست بنا لیا۔ دوست بنانے کے بعد یعنی فرینک ہو گئے اس کے ساتھ، یا اس کو یقین دہانی کرا دی کہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تو وہ ایک قسم کا وعدہ معاف گواہ بن کے ان کو باتیں بتاتا رہا۔ اس نے کہا کہ ایک دوست ملوث ہے اس میں، وہ آتا تھا میں کھانا بنا کے دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا دوستوں کی لسٹ منگوا لیتے ہیں۔ بالاج کے چھوٹے بھائی نے 60 دوستوں کی لسٹ، تصویریں بھیجیں، انہوں نے 60 دوستوں کی شناخت کروائی، ایک بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے کہا کہ یہ 60 تو نہیں ہے، اور کوئی دوست، تو بالاج کا بھائی کہنے لگا باقی تو اب کوئی بھی نہیں ہے، فیملی کے لوگ رہ گئے ہیں، احسن شاہ بھی ہماری فیملی کا ایک بندہ ہے لیکن وہ دوست ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو تو بھیجیں نا، تصویر تو بھیجیں، دیکھ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے احسن شاہ کی تصویر دکھائی، اس نے کہا یہی وہ شخص ہے۔ احسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ میں موجود تھا جس دن بالاج کے اوپر حملہ ہوا۔ اس سے پہلے اس نے، احسن شاہ نے بالاج سے بات کی، مدینہ منورہ دکھایا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھایا، باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیا۔ ایک آڈیو میسج بھی چل رہا ہے جس میں بالاج اس کو میسج بھیج رہا ہے کہ احسن شاہ تو زندگی پہلی بار جڑا نا پینٹ شرٹ تو علاوہ جڑا ڈریس پایا بڑا چنگا لگ رہا ہے، یہ وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس میں احسن شاہ نے بالاج سے پوچھ لیا تھا کتنے گن مین، کس کلر کے کپڑے، کہاں پہ جا رہے ہو، اور اس نے اس سے باتوں باتوں میں یہ بھی پوچھ لیا کہ آج لگتا ہے نیچے تم نے کچھ نہیں پہنا، کیونکہ وہ ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں یار آج میں نہیں پا، یہ بھی شوٹر کو پتا تھا کہ اس نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، اور پھر اگر یہاں پہ وہ یہ حادثہ نہ کرتے تو 4 اور جگہ پہ رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑی پلانڈ سچویشن تھی۔ اس کے اندر 5 کروڑ روپے کا سودا تھا، یعنی نقل و حمل بتانی تھی امیر بالاج کی، 50 لاکھ ایڈوانس دیا گیا تھا۔ یہ اب باتیں نکل رہی ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ پیسوں کی خاطر ہی صرف نہیں ہو سکتا یہ، اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجوہات نکلیں گی، جو جیسے جیسے پولیس جو ہے انویسٹیگیٹ کرے گی چیزیں نکلیں گی۔ ویسے پاکستان میں یہ وراثتی دشمنی و جو خاندانی دشمنی ہے یہ بہت سارے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی جو نفی ہے وہ کب ختم ہوگی یہ اس طرح کے معاملے؟ دشمنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں انسان پائے جاتے ہیں وہاں دشمنی، دوستی، محبت، پیار، نفرت، یہ سارے جذبات پائے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر قانون اتنا تگڑا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے حالیہ محمد مرسل کی، سعودی عربیہ میں کیا ہوا، ایک غلطی سے جان چلی گئی اور پورا قبیلہ بھی گیا معافی مانگنے، انہوں نے معاف نہیں کیا، اور قانون کی بالادستی دیکھیں اس کو، پھر وہی سلوک اس کے ساتھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جو سزا طے تھی۔ اسی طرح بیرون ملک میں بھی جب کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو قانون اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ وہ انصاف لے کر دیتا ہے، تو یہ خاندانی دشمنیاں جنم ہی نہیں لیتی۔ اب آپ بتائیں ٹیپو ٹرکاں والا کا بھی جب باپ ہوا تھا، یا اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو اس دور کی بھی اگر آپ بات کریں تو جب پہلا ہوا تھا اسی میں انصاف مل جاتا، آگے بات ہی نہ جاتی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہا ہوں۔ تو اگر قانون کی بالادستی ہوگی نا میرے بھائی، تو یہ خاندانی دشمنیاں نہیں جنم۔ خاندانی دشمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نسل در نسل انصاف نہیں ملا، یہ سوالیہ نشان ہے قانون کے اوپر کہ نسل در نسل انصاف نہیں ملا تو وہ اپنا بدلہ خود لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی تو جس طرح پولیس ایفرٹ کر رہی ہے، سی آئی اے انوالو ہو گئی ہے، عام روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح امیر بلاج گیا ہے، تو ان کے کیسز میں بھی جب یہ پولیس اسی طرح کی ایفرٹ دکھائے گی تب قانون میں انصاف پیدا ہوگا۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خلق اللہ کا کنبہ ہے. ہم 18 لاکھ سے زائد جو مخلوقات ہیں ان سب کے لیے ہمارے دل میں رحم محبت ہونی چاہیے نا. انسان تو پھر بہت بڑی چیز ہے. تو ہم نا بے حس لوگ ہیں, ہمارے اندر احساس کی کمی ہے. تو جب ہمارے اندر احساس آ جائے گا میرے بھائی, تو ہم کسی کا برا بھلا اس طرح چاہیں گے ہی کیوں. جنہیں کالے جادو والے ملن گے, جنہیں حاسدین ملن گے, جو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے بندے ملیں گے آپ کو. ابھی آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, اس پہ کسی نے کھڑی ہوئی گاڑی سیوک گراج کے اندر اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے جلا دیا. یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے. پاکستان احساس کی کمی, غصہ غالب, تو ایسے ملک میں میرے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر کرے اور قانون اور انصاف کو قائم کرے. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ. اللہ نے پاکستان زندہ باد.